السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے متعلق ہمیشہ جوان رہتا ہے، دولت کی ہرس اور لمبی عمر کی خواہش۔ قیدی کو چھڑاؤ، دعوت قبول کرو، بیمار کی عیادت کرو، حدیث نبوی۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، صحیح حدیث۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی گئی ہے۔ مومن ایک بل سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا، حدیث نبوی۔ جو کوئی لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور جو نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے اور ثواب بھی۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو شخص مصیبت میں گالوں پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ عمدہ خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد بھی آدمی مالدار رہے۔ پہلے ان سے شروع کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جب حضرت علی نے فرمایا جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ حضرت علی کا اقوال ہے کہ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ یہ بھی حضرت علی کا ہی فرمان ہے کہ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے تقدیر سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسلوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نماز میں اپنی صفیں درست رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے بدل دے گا، حدیث نبوی صحیح بخاری کی۔ جو کسی کی زمین ظلم سے چھین لے تو 7 زمینوں کا طوق قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، حدیث نبوی صحیح البخاری۔ مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک نکلنا سنت ہے، حدیث نبوی۔ مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، بخاری و مسلم۔ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر وقت پر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا، صحیح بخاری۔
تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ نامحرم کو چھوئے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ سورج اور چاند قیامت کے دن تاریک ہو جائیں گے، یہ بھی حدیث نبوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن عورت کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ صدقہ ہے۔ دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشی سناؤ۔ جس نے جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ جو بغیر مسواک والی نماز، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ جب کوئی مسجد میں آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ جس شخص کی اثر صلاۃ الوسطیٰ کی نماز فوت ہوگی تو ویسے ہے جیسے کہ اس کا گھر بار اور تمام مال و اسباب ڈوب گیا۔ جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آتے ہی پڑھ لے، بس یہی اس کا کفارہ ہے اور کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ شرطیں پوری کرنے کے لائق ہے وہ شرطیں ہیں جن پر تم نے عورتوں سے نکاح کیا۔